آیت نمبر 5 ہے، اس میں جو ہم نے سیکھا ہے وہ کیا ہے کہ بنی اسرائیل جو ہے، بنی اسرائیل کی جو قوم ہے، ان کا پہلا دور، جس دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام خود موجود تھے بنفس نفیس، اور انہوں نے جہاد میں حصہ لینے سے انکار کیا، تو اس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا گیا مجھے تم نے اذیت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اب آیت نمبر 6 میں بنی اسرائیل کی جو تاریخ ہے اس کے دوسرے دور کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي اسرائیل، یاد کرو وہ وقت جب عیسیٰ ابن مریم، حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام نے اپنی قوم کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، یقیناً میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور تورات جو پہلے سے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، ومبشرا برسول، اور میں بشارت سناتا ہوں ایک رسول کی، یاتی من بعدی، جو میرے بعد تشریف لائیں گے، اسمہ احمد، اور ان کا اسم گرامی احمد ہے۔ فلما جاءہم بالبینات، پھر جب وہ ان لوگوں کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، قالوا ھذا سحر مبین، تو ان کھلی نشانیوں کو دیکھ کر بنی اسرائیل نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔ یعنی یہ جو آیت مبارکہ ہے سورہ بنی اسرائیل، سورہ صف کی آیت نمبر 6، اس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی تاریخ کے دوسرے دور کا تذکرہ کیا ہے۔ دوسرا دور کون سا؟ جب بنی اسرائیل کے آخری رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، جب وہ تشریف لائے ہیں اور جب وہ بنفس نفیس ان کے درمیان موجود تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس دور کا اس آیت مبارکہ میں تذکرہ فرمایا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار حصی معجزات عطا فرمائے۔ حصی معجزات کیا ہے؟ جن کو ہمارے حواس خمسہ محسوس کر سکیں، وہ معجزات ان کو عطا کیے تھے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ان کے کچھ معجزات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف اللہ کے رسول تھے۔ بات واضح بھی ہو رہی ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کن کی طرف سے؟ بنی اسرائیل کی طرف۔ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، انہوں نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہا کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول چونکہ بن کر آیا ہوں، تو میرے پاس تمہارے لیے ایک نشانی بھی ہے جو میں لے کے آیا ہوں، معجزات کی نشانی۔ انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر، میں تمہارے لیے، تمہارے سامنے مٹی سے پرندے جیسا ایک مجسمہ بناتا ہوں، فانفخ فیہ، اور اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، تو وہ اللہ کے اذن سے جیتا جاتا پرندہ بن جاتا ہے۔ اب آپ ایک لفظ پہ آپ نے مرکب استعمال ہو رہا ہے، یہاں پر اس پہ غور کرنا ہے کہ جب میں یہ کام کرتا ہوں تو پھر آگے وہ کہتا ہے باذن اللہ، یہ لفظ بار بار آئے گا۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور میں مادرزاد اندھے تندرست کر دیتا ہوں، یہ بھی معجزہ۔ دیکھیں جی، جن کی آنکھوں میں چھوٹا موٹا نقص ہو، ان کو تو ہمارے سرجنز بھی جو سرجیکل آپریشن جو آئی اسپیشلسٹ ہیں وہ کر دیتے ہیں ادویات استعمال کر کے۔ مادرزاد اندھے کو نہ آپ نے کبھی تندرست ہوتے دیکھا نہ میں نے، اس کے اندر نہ آنکھ کے اندر روشنی موجود ہے، نہ آنکھ مطلب کوئی ایسی اس کے اندر ہوتی ہے کہ وہ ٹھیک ہو ہی سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو عطا فرمایا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادرزاد اندھے کے ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ بھی اللہ کے عز سے تندرست ہو جاتا تھا۔ فرمایا والابرص، اور میں کوڑ ہی کو تندرست کرتا ہوں۔ اس زمانے میں یہ لیپروسی، کوڑ کی کا مرض جو ہے، جلد کا مرض ہے، اور اس مرد میں انگلیاں یہ جھڑ جاتی تھی، انگلیاں ہاتھ کی، پاؤں کی، کان، ناک یہ جھڑ جاتے تھے، انتہائی بد شکل ہو جاتے تھے لوگ، لیکن اللہ کے عزم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو بھی تندرست کر دیتے تھے۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں اللہ کے عزم سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، اور میں تمہیں جو کچھ تم کھا کے آتے ہو اور جو تم گھر میں ذخیرہ کر کے آتے ہو، میں اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ آج کھایا کیا ہے، ناشتے میں تمہاری میز تمہارے ساتھ دسترخوان پہ کیا، میں وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی اطہر سے ان کے معجزات جو وہ گنوائے ہیں۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 میں اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ اپنے ایک احسان کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ذکر کرتے ہیں۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم، یاد کریں جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ بن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، اے عیسیٰ
اپنے اوپر اور اپنی ماں کے اوپر جو میں نے احسان کیا تھا اس کو ذرا یاد کر. اذ ایدتک بروح القدس، جب میں نے تیری روح قدس سے مدد کی. تکلم الناس فی المہد وکہلا، تو لوگوں کے ساتھ کلام کرتا تھا جب تو پالنے میں تھا، پنگھوڑے میں تھا. یعنی ہمارے ہاں ہم نے دیکھا، ہمارا جو تجربہ ہے، بچے ہمارے عام طور پہ 10-11 مہینے کی عمر میں ماما پاپا شروع ہو جاتے ہیں بات چیت کرنے میں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ابھی سکلنگ ایج، ابھی وہ پیدا ہوئے ہی تھے کہ کچھ دن 2-4 روز 10 روز کے بعد حضرت مریم ان کو لے کر آئی اور انہوں نے کلام کیا ان کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ فرمایا قرآن حکیم میں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس عمر میں کلام کیا جس عمر میں بچے کلام نہیں کر سکتے ہیں. اور پھر آگے فرمایا کہ وہ کہلا، اور آپ بڑھاپے کی عمر میں بھی جو ہے وہ کلام کریں گے. تو اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد کا بھی اس میں اشارہ ملتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اٹھایا گیا ہے اس وقت آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 33 برس. 33 برس کی عمر جو کہولت کی عمر نہیں ہوتی، بڑھاپے کی عمر نہیں ہوتی ہے. تو بنی اسرائیل نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ سارے معجزات ان کے سامنے پیش کیے ہیں اپنی نبوت اور رسالت کی نشانی، سائن اور ٹوکن کے طور پر، انہوں نے کس طرح سے رسپونڈ کیا ہے اللہ نے آگے ذکر کیا. فلما جاءهم البینات، پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، قالوا هذا سحر مبین، وہ کہنے لگے تو کھلا جادو ہے. شریعت میں جادو کرنا کفر ہے، لہذا بنی اسرائیل نے کیا کیا، انہوں نے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کافر اور مرتد قرار دلوایا. اس وقت کے جتنے بھی علماء موجود تھے نا، یہود علماء، ان سے فتویٰ دلوایا جن میں آپ کو کافر اور مرتد جو ہے وہ قرار دلوا کر پھر کہا کہ مرتد جو ہے وہ واجب القتل ہے. یہ بھی فتویٰ حاصل کر لیا، اور اس کے بعد انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے تئیں ان کو سولی پہ چڑھا دیا. لیکن اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے کہ میں نے ان کو جو ہے بچا لیا، میں نے ان کو سولی چڑھنے سے محفوظ رکھا. سورۃ النساء کی آیت نمبر 157 میں اس کا اللہ تعالیٰ تذکرہ فرماتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا کہنا ہے انا قتلنا المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم جو کہ اللہ کے رسول ان کو قتل کر دیا. اس کے بعد پھر اللہ فرماتے ہیں حقیقت حال کیا ہے، وما قتلوا، انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا، وما صلبوا، نہ سولی چڑھایا ہے، ولکن شبہ لہم، البتہ ان کے لیے صورتحال مشتبہ بنا دی گئی. اور مشتبہ صورتحال کیا ہے؟ وہ بھی پھر بنی اسرائیل کی روایات ہیں، بنی اسرائیل کی اپنی ہسٹری ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کا ایک ساتھی تھا، آپ کا ایک حواری تھا، یہودا اسکریوت، جو یہودا اسکریوتی، اس نے جاسوسی کی. اس نے کہا میں بتاتا ہوں کہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام چھپے ہوئے ہیں. آپ کسی باغ میں تھے، وہاں پر جب یہ لے کے گیا ہے مخالفین کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اریسٹ کروانے کے لیے، اور اندر جا کے داخل ہوا، کہنے لگا آپ روکے میں لے کے آتا ہوں. اس وقت اللہ نے آپ کو اٹھا لیا ہوا تھا، اندر گیا، واپس آ کے کہنے لگا وہ تو اندر نہیں ہے. اور اسرائیلی روایات میں ہے کہ یہودا اسکریوتی جو ہے، یہودا اسکریٹ، اللہ نے اس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی. وہ نے کہا کون اندر نہیں ہے؟ کہنے لگے عیسیٰ وہ تو تم ہو، شکل دیکھو. اور انہوں نے اپنے تئیں ان کو جو ہے وہ سولی پر چڑھا دیا. باہر دروغ بر گردن راوی، ولکن شبہ لہم، البتہ ان کے لیے صورتحال جو ہے مشتبہ بنا دی گئی. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور یقیناً جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بارے میں اختلاف کیا، وہ اس کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں. مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، اس کے بارے میں ان کو کوئی علم نہیں ہے، إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، بس یہ اپنے گمان کی پیروی کرتے ہیں. جن کو عادت پڑ جاتی ہے نا اپنے اندازے لگانے کی، وہ پھر اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں. وَمَا قَتَلُوا يَقِينًا، اللہ تعالیٰ دیکھ کتنا زور ہے، یقیناً انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو. بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا. وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے. اللہ جب اپنا فیصلہ نافذ کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو فیصلہ نافذ کرنے سے کائنات کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی ہے. یہ ہے عزیز کا معنی. اور اللہ کا فیصلہ جو ہے، کوئی فیصلہ جو حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہا انی رسول اللہ علیکم، بلا شبہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التورات، اور تورات جو پہلے سے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہوں. ومبشرا برسول، اور ایک رسول کی بشارت سناتا ہوں، یأتی من بعد، جو میرے بعد تشریف لائیں گے، اسمہ احمد، ان کا اسم گرامی احمد ہے.
تو یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ کن صفات کے حامل بنا کر دنیا میں بھیجے گئے.